ترجمہ القرآن سید ابو العلا مودودی سورہ آراف آیات 171 تا 206 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا۔ ترجمہ: یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی۔ قل انما علمھا عند ربی۔ ترجمہ: کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو۔ ترجمہ: اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ۔ ترجمہ: آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یسألونک کأنک حفیظ عنہا۔ ترجمہ: یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ قل انما علمھا عند اللہ۔ ترجمہ: کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ترجمہ: مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ ترجمہ: اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ ترجمہ: اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ تفسیر: مطلب یہ ہے کہ قیامت کی ٹھیک تاریخ وہی بتا سکتا ہے جسے غیب کا علم ہے، اور میرا حال یہ ہے کہ میں کل کے متعلق بھی کچھ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ یا میرے بال بچوں کے ساتھ کیا کچھ پیش آنے والا ہے۔ تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اگر یہ علم مجھے حاصل ہوتا تو میں کتنے نقصانات سے قبل از وقت آگاہ ہو کر بچ جاتا، اور کتنے فائدے محض پیشگی علم کی بدولت اپنی ذات کے لیے سمیٹ لیتا۔ پھر یہ تمہاری کتنی بڑی نادانی ہے کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون۔ ترجمہ: میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانیں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ ترجمہ: وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به۔ ترجمہ: پھر جب مرد عورت کو ڈھانک لیا کرتا ہے تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ جاتا ہے جسے لیے وہ چلتی پھرتی ہے۔ فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما۔ ترجمہ: پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی۔ لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ ترجمہ: کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما۔ ترجمہ: مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح اور سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون۔ ترجمہ: اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تفسیر: یہاں مشرکین کی جاہلانہ گمراہیوں پر تنقید ہے۔ تقریر کا مدعا یہ ہے کہ نوع انسانی کو ابتداءً وجود بخشنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جس سے خود مشرکین کو بھی انکار نہیں۔ پھر ہر انسان کو وجود عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور اس بات کو بھی مشرکین جانتے ہیں۔ عورت کے رحم میں نطفے کو ٹھہرانا، پھر اس خفیف سے حمل کو پرورش کر کے ایک زندہ بچہ کی صورت میں دینا، پھر اس بچے کے اندر طرح طرح کی قوتیں اور قابلیتیں ودیت کرنا اور اس کو صحیح و سالم انسان بنا کر پیدا کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ عورت کے پیٹ میں بندر یا سانپ یا کوئی اور عجیب خلقت حیوان پیدا کر دے، یا بچے کو پیٹ ہی میں اندھا بہرا لنگڑا لولا بنا دے، یا اس کی جسمانی و ذہنی اور نفسانی قوتوں میں کوئی نقص رکھ دے،
تو کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی اس ساخت کو بدل ڈالے۔ اس حقیقت سے مشرکین بھی اسی طرح آگاہ ہیں جس طرح موحدین۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ زمانہ حمل میں ساری امیدیں اللہ ہی سے وابستہ ہوتی ہیں کہ وہی صحیح و سالم بچہ پیدا کرے گا، لیکن اس پر بھی جہالت و نادانی کے طغیان کا یہ حال ہے کہ جب امید بر آتی ہے اور چاند سا بچہ نصیب ہوتا ہے تو شکریہ کے لیے نظریں اور نیازیں کسی دیوی یا کسی اوتار، کسی ولی اور کسی حضرت کے نام پر چڑھائی جاتی ہیں، اور بچے کو ایسے نام دیے جاتے ہیں کہ گویا وہ خدا کے سوا کسی اور کی عنایت کا نتیجہ ہے، مثلاً حسین بخش، پیر بخش، عبد الرسول، عبد العزیٰ، عبد شمس وغیرہ۔ اس تقریر کے سمجھنے میں ایک بڑی غلط فہمی واقع ہوئی ہے جسے ضعیف روایات نے اور زیادہ تقویت پہنچا دی، کیونکہ آغاز میں نوع انسانی کی پیدائش ایک جان سے ہونے کا ذکر آیا ہے جس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور پھر فوراً ہی ایک مرد و عورت کا ذکر شروع ہو گیا جنہوں نے پہلے تو اللہ سے صحیح و سالم بچے کی پیدائش کے لیے دعا کی، اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو اللہ کی بخشش میں دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا۔ اس لیے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شرک کرنے والے میاں بیوی ضرور حضرت آدم و حوا علیہم السلام ہوں گے۔ اس غلط فہمی پر روایات کا ایک خول چڑھا کر ایک پورا قصہ تصنیف کر دیا کہ حضرت حوا علیہ السلام کے بچہ پیدا ہو کر مر جاتے تھے۔ آخر کار ایک بچے کی پیدائش کے موقع پر شیطان نے ان کو بہکا کر اس بات پر آمادہ کر دیا کہ اس کا نام عبد حارث بندہ شیطان رکھ دیں گے۔ غضب یہ ہے کہ ان روایات میں سے بعض کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچا دی گئی ہے، لیکن در حقیقت یہ تمام روایات غلط ہیں اور قرآن کی عبارت بھی ان کی تائید نہیں کرتی۔ قرآن میں جو کچھ ہے وہ صرف یہ ہے کہ نوع انسانی کا پہلا جوڑا جس سے آفرینش کی ابتدا ہوئی، اس کا خالق بھی اللہ ہی تھا، دوسرا کوئی اس کی تخلیق میں شریک نہ تھا، اور پھر ہر مرد و عورت کے ملاپ سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کا خالق بھی اللہ ہی ہے، جس کا اقرار تم سب لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ چنانچہ اسی اقرار کی بدولت تم امید و بیم کی حالت میں جب دعا مانگتے ہو تو اللہ سے مانگتے ہو، لیکن بعد میں جب امیدیں پوری ہو جاتی ہیں تو تمہیں شرک کی سوجتی ہے۔ اس تقریر میں کسی خاص مرد اور خاص عورت کا ذکر نہیں، بلکہ مشرکین میں سے ہر مرد اور ہر عورت کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اس مقام پر ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی مذمت کی ہے وہ عرب کے مشرکین تھے، اور ان کا قصور یہ تھا کہ وہ صحیح و سالم اولاد پیدا ہونے کے لیے تو اللہ سے دعا مانگتے تھے، مگر جب بچہ پیدا ہو جاتا تو اللہ کے اس عطیے میں دوسروں کے شکریہ کا حقدار ٹھہراتے۔ بلا شبہ یہ حالت بھی نہایت بری تھی، لیکن اب جو شرک ہم توحید کے مدعیوں میں پا رہے ہیں وہ اس سے بھی برتر ہے۔ یہ ظالم تو اولاد بھی غیروں ہی سے مانگتے ہیں، حمل کے زمانے میں منتیں بھی غیروں کے نام ہی مانتے ہیں، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد نیاز بھی انہی کے آستانوں پر چڑھاتے ہیں۔ اس پر بھی زمانہ جاہلیت کے عرب مشرک تھے، اور یہ موحد ہیں۔ ان کے لیے جہنم واجب تھی اور ان کے لیے نجات کی گارنٹی ہے۔ ان کی گمراہیوں پر تنقید کی زبانیں تیز تھیں، مگر ان کی گمراہیوں پر کوئی تنقید کر بیٹھے تو مذہبی درباروں میں بے چینی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اسی حالت کا ماتم حالی مرحوم نے اپنی مسدس میں کیا ہے۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہرا سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان آئے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون۔ ترجمہ: کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ ترجمہ:
جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد ہی پر قادر ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ۔ ترجمہ: اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے۔ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ ترجمہ: تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے۔ تفسیر: یعنی ان مشرکین کے معبودان باطل کا حال یہ ہے کہ سیدھی راہ دکھانا اور اپنے پرستاروں کی رہنمائی کرنا تو درکنار، وہ بیچارے تو کسی رہنما کی پیروی کرنے کے بھی قابل نہیں، حتیٰ کہ کسی پکارنے والے کی پکار کا جواب تک نہیں دے سکتے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ ترجمہ: تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو۔ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِیبُوا لَکُمْ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ۔ ترجمہ: ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا۔ ترجمہ: کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ أَمْ لَهُمْ أَیْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا۔ ترجمہ: کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ أَمْ لَهُمْ أَعْیُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا۔ ترجمہ: کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا۔ ترجمہ: کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ تفسیر: یہاں ایک بات صاف طور پر سمجھ لینی چاہیے، مشرکانہ مذاہب میں 3 چیزیں الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ اصنام، تصاویر یا علامات جو مرجع پرستش آبجیکٹس آف ورشپ ہوتی ہیں۔ دوسرے وہ اشخاص یا ارواح یا معانی جو دراصل معبود قرار دیے جاتے ہیں اور جن کی نمائندگی اصنام اور تصاویر وغیرہ کی شکل میں کی جاتی ہے۔ تیسرے وہ اعتقادات جو ان مشرکانہ عبادات و اعمال کی تہہ میں کار فرما ہوتے ہیں۔ قرآن مختلف طریقوں سے ان تینوں چیزوں پر ضرب لگاتا ہے۔ اس مقام پر اس کی تنقید کا رخ پہلی چیز کی طرف ہے، یعنی وہ بت محل اعتراض ہیں جن کے سامنے مشرکین اپنے مراسم عبادت ادا کرتے ہیں اور اپنی عرضیاں اور نیازیں پیش کرتے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا شُرَکَاءَکُمْ ثُمَّ کِیدُونِی فَلَا تُنظِرُونَ۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب۔ ترجمہ: میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِینَ۔ ترجمہ: اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ تفسیر: یہ جواب ہے مشرکین کی ان دھمکیوں کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تم ہمارے ان معبودوں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آئے اور ان کی طرف سے لوگوں کے عقیدے اسی طرح خراب کرتے رہے تو تم پر ان کا غضب ٹوٹ پڑے گا اور وہ تمہیں الٹ کر رکھ دیں گے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ ترجمہ: بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کرنے کے قابل ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا۔ ترجمہ: بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ترجمہ: بظاہر وہ تم کو نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ ترجمہ: اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، اِنَّهُ سَمِیعٌ عَلِیم۔ ترجمہ: وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا۔
ترجمہ: حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو کر بھی گزر جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ ترجمہ: اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ۔ ترجمہ: رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بندے تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں۔ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ ترجمہ: اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ تفسیر: ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ اور ہدایت و اصلاح کی حکمت کے چند اہم نکات بتائے گئے ہیں، اور مقصود صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو تعلیم دینا نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان سب لوگوں کو یہی حکمت سکھانا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام بن کر دنیا کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے اٹھیں۔ ان نکات کو سلسلہ وار دیکھنا چاہیے۔ نمبر 1، داعیِ حق کے لیے جو صفات سب سے زیادہ ضروری ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے نرم خو، متحمل اور عالی ظرف ہونا چاہیے۔ اس کو اپنے ساتھیوں کے لیے شفیق، عامۃ الناس کے لیے رحیم اور اپنے مخالفوں کے لیے حلیم ہونا چاہیے۔ اس کو اپنے رفقا کی کمزوریوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے اور اپنے مخالفین کی سختیوں کو بھی۔ اسے شدید سے شدید اشتعال انگیز مواقع پر بھی اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے۔ نہایت ناگوار باتوں کو بھی عالی ظرفی کے ساتھ ٹال دینا چاہیے۔ مخالفوں کی طرف سے کیسی ہی سخت کلامی، بہتان تراشی، ایذا رسانی اور شریرانہ مزاحمت کا اظہار ہو، اس کو درگزر ہی سے کام لینا چاہیے۔ سخت گیری، درست خوئی، تلخ گفتاری، منتقمانہ اشتعال طبع اس کام کے لیے زہر کا حکم رکھتا ہے اور اس سے کام بگڑتا ہے، بنتا نہیں ہے۔ اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ غضب اور رضا دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کہوں۔ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو میرے حق سے محروم کرے میں اسے اس کا حق دوں، جو میرے ساتھ ظلم کرے میں اس کو معاف کروں۔ اور اسی چیز کی ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کرتے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کام پر اپنی طرف سے بھیجتے تھے کہ بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا، یعنی جہاں تم جاؤ وہاں تمہاری آمد لوگوں کے لیے مژدۂ جاں فزاں ہو، نہ کہ باعث نفرت، اور لوگوں کے لیے تم سہولت کے موجب بنو، نہ کہ تنگی و سختی کے۔ اور اسی چیز کی تعریف اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمائی ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم ہو، ورنہ اگر تم درست خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب لوگ تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ نمبر 2، دعوت حق کی کامیابی کا گر یہ ہے کہ آدمی فلسفہ ترازی اور دقیقہ سنجی کے بجائے لوگوں کو معروف یعنی ان سیدھی اور صاف بھلائیوں کی تلقین کرے جنہیں بالعموم سارے ہی انسان بھلا جانتے ہیں، یا جن کی بھلائی کو سمجھنے کے لیے وہ عقل عام کامن سینس کافی ہوتی ہے جو ہر انسان کو حاصل ہے۔ اس طرح داعیِ حق کا اپیل عوام و خواص سب کو متاثر کرتا ہے اور ہر سامع کے کان سے دل تک پہنچنے کی راہ نکال لیتا ہے۔ ایسی معروف دعوت کے خلاف جو شخص شورش برپا کرے وہ خود اپنی ناکامی اس دعوت کی کامیابی کا سامان فراہم کرتے ہیں، کیونکہ عام انسان خواہ وہ کتنے ہی تعصبات میں مبتلا ہوں، جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ایک شریف النفس اور بلند اخلاق انسان ہے جو سیدھی سیدھی بھلائیوں کی دعوت دے رہا ہے، اور دوسری طرف بہت سے لوگ اس کی مخالفت میں ہر قسم کے اخلاق و انسانیت سے گری ہوئی تدبیریں استعمال کر رہے ہیں، تو رفتہ رفتہ ان کے دل خود بخود مخالفین حق سے پھرتے اور داعیِ حق کی طرف متوجہ ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آخر کار میدان مقابلہ میں صرف وہ لوگ رہ جاتے ہیں جن کے ذاتی مفاد نظام باطل کے قیام ہی سے وابستہ ہیں،
یا پھر جن کے دلوں میں تقلید اسلاف اور جاہلانہ تعصبات نے کسی روشنی کے قبول کرنے کی صلاحیت باقی چھوڑی ہی نہ ہو۔ یہی وہ حکمت ہے جس کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں کامیابی حاصل ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تھوڑی ہی مدت میں اسلام کا سیلاب قریب کے ملکوں پر اس طرح پھیل گیا کہ کہیں 100% اور کہیں 80 اور 90% باشندے مسلمان ہو گئے۔ نمبر 3، اس دعوت کے کام میں جہاں یہ بات ضروری ہے کہ طالبین خیر کو معروف کی تلقین کی جائے، وہاں یہ بات بھی اتنی ہی ضروری ہے کہ جاہلوں سے نہ الجھا جائے، خواہ وہ الجھنے اور الجھانے کی کتنی ہی کوشش کریں۔ داعی کو اس معاملے میں سخت محتاط ہونا چاہیے کہ اس کا خطاب صرف ان لوگوں سے رہے جو معقولیت کے ساتھ بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہوں، اور جب کوئی شخص جہالت پر اتر آئے اور حجت بازی، جھگڑا اور طعن و تشنیع شروع کر دے تو داعی کو اس کا حریف بننے سے انکار کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اس جھگڑے میں الجھنے کا حاصل کچھ نہیں ہے، اور نقصان یہ ہے کہ داعی کی جس قوت کو اشاعت دعوت اور اصلاح نفوس میں خرچ ہونا چاہیے وہ اس فضول کام میں ضائع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 میں جو ہدایت کی گئی ہے اسی کے سلسلے میں مزید ہدایت یہ ہے کہ جب کبھی داعی حق مخالفین کے ظلم اور ان کی شرارتوں اور ان کے جاہلانہ اعتراضات و الزامات پر اپنی طبیعت میں اشتعال محسوس کرے تو اسے فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نزاع شیطانی یعنی شیطان کی اکساہٹ ہے، اور اسی وقت خدا سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اپنے بندے کو اس جوش میں بہہ نکلنے سے بچائے اور ایسا بے قابو نہ ہونے دے کہ اس سے دعوت حق کو نقصان پہنچنے والی کوئی حرکت سرزد ہو جائے۔ دعوت حق کا کام بہرحال ٹھنڈے دل ہی سے ہو سکتا ہے، اور وہی قدم صحیح اٹھ سکتا ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں بلکہ موقع و محل کو دیکھ کر خوب سوچ سمجھ کر اٹھایا جائے۔ لیکن شیطان جو اس کام کو فروغ پاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھ سکتا، ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اپنے بھائی بندوں سے داعی حق پر طرح طرح کے حملے کرائے، اور پھر ہر حملے پر داعی حق کو اکسائے کہ اس حملے کا جواب تو ضرور ہونا چاہیے۔ یہ اپیل جو شیطان داعی کے نفس پر کرتا ہے اکثر بڑی بڑی پرفریب تعویلوں اور مذہبی اصلاحوں کے غلاف میں لپٹا ہوا کرتا ہے، لیکن اس کی تہ میں بجز نفسیات کے اور کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے آخری 2 آیتوں میں فرمایا کہ جو لوگ متقی یعنی خدا ترس اور بدی سے بچنے کے خواہش مند ہیں وہ تو اپنے نفس میں کسی شیطانی تحریک کا اثر اور برے خیال کی کھٹک محسوس کرتے ہی فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آ جاتا ہے کہ اس موقع پر دعوت حق کا مفاد کس طرز عمل کے اختیار کرنے میں ہے اور حق پرستی کا تقاضا کیا ہے۔ رہے وہ لوگ جن کے کام میں نفسانیت کی لاگ لگی ہوئی ہے اور اس وجہ سے جن کا شیاطین کے ساتھ بھائی چارے کا تعلق ہے، تو وہ شیطانی تحریک کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے اور اس سے مغلوب ہو کر غلط راہ پر چل نکلتے ہیں۔ پھر جس وادی میں شیطان چاہتا ہے انہیں لے پھرتا ہے اور کہیں جا کر ان کے قدم نہیں رکتے۔ مخالف کی ہر گالی کے جواب میں ان کے پاس گالی، اور ہر چال کے جواب میں ان کے پاس اس سے بڑھ کر چال موجود ہوتی ہے۔ اس ارشاد کا ایک عمومی محل بھی ہے، اور وہ یہ کہ اہل تقویٰ کا طریقہ بالعموم اپنی زندگی میں غیر متقی لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ جو لوگ حقیقت میں خدا سے ڈرنے والے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ برائی سے بچیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ برے خیال کا ایک ذرا سا غبار بھی اگر ان کے دل کو چھو جاتا ہے تو انہیں ویسی ہی کھٹک محسوس ہونے لگتی ہے جیسی کھٹک انگلی میں پھانس چبھ جانے یا آنکھ میں کسی ذرے کے گر جانے سے محسوس ہوتی ہے۔ چونکہ وہ برے خیالات، بری خواہشات اور بری نیتوں کے خوگر نہیں ہوتے، اس وجہ سے یہ چیزیں ان کے لیے اسی طرح خلاف مزاج ہوتی ہیں جس طرح انگلی کے لیے پھانس یا آنکھ کے لیے ذرہ، یا ایک نفیس طبع اور صفائی پسند آدمی کے لیے کپڑوں پر سیاہی کا داغ یا گندگی کی ایک چھینٹ۔ پھر جب یہ کھٹک انہیں محسوس ہو جاتی ہے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ان کا ضمیر بیدار ہو کر اس غبار شر کو اپنے اوپر سے جھاڑ دینے میں لگ جاتا ہے۔
بخلاف اس کے جو لوگ نہ خدا سے ڈرتے ہیں نہ بدی سے بچنا چاہتے ہیں اور جن کی شیطان سے لاگ لگی ہوئی ہے، ان کے نفس میں برے خیالات، برے ارادے، برے مقاصد پکتے رہتے ہیں اور وہ ان گندی چیزوں سے کوئی اپراہٹ اپنے اندر محسوس نہیں کرتے، بلکہ اسی طرح جیسے کسی دیگچی میں سور کا گوشت پک رہا ہو اور وہ بے خبر ہو کہ اس کے اندر کیا پک رہا ہے، یا جیسے کسی بھنگی کا جسم اور اس کے کپڑے غلاظت میں لتھڑے ہوئے ہوں اور اسے کچھ احساس نہ ہو کہ وہ کن چیزوں میں آلودہ ہے۔ وَإِذْ لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں، لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا۔ ترجمہ: تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی۔ تفسیر: کفار کے اس سوال میں ایک صریح طعن کا انداز پایا جاتا تھا، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میاں، جس طرح تم نبی بن بیٹھے اسی طرح کوئی معجزہ بھی چھانٹ کر اپنے لیے بنا لائے ہوتے۔ لیکن آگے ملاحظہ ہو کہ اس طعن کا جواب کس شان سے دیا گیا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي۔ ترجمہ: ان سے کہو، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے۔ هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ تفسیر: یعنی میرا منصب یہ نہیں ہے کہ جس چیز کی مانگ ہو یا جس چیز میں خود ضرورت محسوس کروں اسے خود ایجاد یا تصنیف کر کے پیش کر دوں۔ میں تو ایک رسول ہوں اور میرا منصب صرف یہ ہے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس کی ہدایت پر عمل کروں۔ معجزے کے بجائے میرے بھیجنے والے نے جو چیز میرے پاس بھیجی ہے وہ یہ قرآن ہے۔ اس کے اندر بصیرت افروز روشنیاں موجود ہیں اور اس کی نمایاں ترین خوبی یہ ہے کہ جو لوگ اس کو مان لیتے ہیں ان کو زندگی کا سیدھا راستہ مل جاتا ہے، ان کے اخلاق حسنہ میں رحمت الہی کے آثار صاف ہویدہ ہونے لگتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ ترجمہ: جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ: شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ تفسیر: یعنی یہ جو تعصب اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تم لوگ قرآن کی آواز سنتے ہی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہو اور شور و غل برپا کر دیتے ہو تاکہ نہ خود سنو اور نہ کوئی دوسرا سن سکے، اس روش کو چھوڑ کر غور سے سنو تو صحیح کہ اس میں تعلیم کیا دی گئی ہے۔ کیا عجب کہ اس کی تعلیم سے واقف ہو جانے کے بعد تم خود بھی اسی رحمت کے حصہ دار بن جاؤ جو ایمان لانے والوں کو نصیب ہو چکی ہے۔ مخالفین کی طعن آمیز باتوں کے جواب میں یہ ایسا لطیف و شیرین اور ایسا دلوں کو مسخر کرنے والا انداز تبلیغ ہے کہ اس کی خوبی کسی طرح بیان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ جو شخص حکمت تبلیغ سیکھنا چاہتا ہو وہ اگر غور کرے تو اس جواب میں بڑے سبق پا سکتا ہے۔ اس آیت کا اصل مقصود تو وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا، لیکن ضمناً اس سے یہ حکم بھی نکلتا ہے کہ خدا کا کلام پڑھا جا رہا ہو تو لوگوں کو ادب سے خاموش ہو جانا چاہیے اور توجہ کے ساتھ اسے سننا چاہیے۔ اسی سے یہ بات بھی مستنبط ہوتی ہے کہ امام جب نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو مقتدیوں کو خاموشی کے ساتھ اس کی سماعت کرنی چاہیے، لیکن اس مسئلے میں ائمہ کے درمیان اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کا مسلک یہ ہے کہ امام کی قرأت خواہ جہری ہو یا سری، مقتدیوں کو خاموشی رہنا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ صرف جہری قرأت کی صورت میں مقتدیوں کو خاموش رہنا چاہیے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ اس طرف گئے ہیں کہ جہری اور سری دونوں صورتوں میں مقتدی کو قرأت کرنی چاہیے، کیونکہ بعض احادیث کی بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔
وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح اور شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں، زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ وَلَا تَکُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ ترجمہ: تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تفسیر: یاد کرنے سے مراد نماز بھی ہے اور دوسری قسم کی یاد بھی، خواہ وہ زبان سے ہو یا خیال سے۔ صبح و شام سے مراد یہی دونوں وقت بھی ہیں، اور ان اوقات میں اللہ کی یاد سے مقصود نماز اور صبح و شام کا لفظ دائماً کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور اس سے مقصود ہمیشہ خدا کی یاد میں مشغول رہنا ہے۔ یہ آخری نصیحت ہے جو خطبے کو ختم کرتے ہوئے ارشاد فرمائی گئی ہے، اور اس کی غرض یہ بیان کی گئی ہے کہ تمہارا حال کہیں غافلوں کا سا نہ ہو جائے۔ دنیا میں جو کچھ گمراہی پھیلی ہے اور انسان کے اخلاق و اعمال میں جو فساد بھی رونما ہوا ہے، اسی کا سبب صرف یہ ہے کہ انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ خدا اس کا رب ہے اور وہ خدا کا بندہ ہے، اور دنیا میں اس کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اور دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد اسے اپنے رب کو حساب دینا ہوگا۔ بس جو شخص راہ راست پر چلنا اور دنیا کو اس پر چلانا چاہتا ہو، اس کو سخت اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ بھول کہیں خود اس کو لاحق نہ ہو جائے۔ اسی لیے نماز اور ذکر الہی اور دائمی توجہ اللہ کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ۔ ترجمہ: جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے۔ تفسیر: مطلب یہ ہے کہ بڑائی کا گھمنڈ اور بندگی سے منہ موڑنا شیاطین کا کام ہے، اور اس کا نتیجہ پستی اور تنزل ہے۔ بخلاف اس کے، خدا کے آگے جھکنا اور بندگی میں ثابت قدم رہنا ملکوتی فعل ہے، اور اس کا نتیجہ ترقی و بلندی اور خدا سے تقرب ہے۔ اگر تم اس ترقی کے خواہش مند ہو تو اپنے طرز عمل کو شیاطین کے بجائے ملائکہ کے طرز عمل سے مطابقت دو۔ وَيُسَبِّحُونَهُ۔ ترجمہ: اور اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ تفسیر: تسبیح کرتے ہیں یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا بے عیب اور بے نقص اور بے خطا ہونا، ہر قسم کی کمزوریوں سے اس کا منزہ ہونا، اور اس کا لا شریک اور بے مثل اور بے ہمتا ہونا دل سے مانتے ہیں، اس کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں، اور دائماً اس کے اظہار و اعلان میں مشغول رہتے ہیں۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔ ترجمہ: اور اس کے آگے سجدے میں جھکے رہتے ہیں۔ تفسیر: اس مقام پر حکم ہے کہ جو شخص اس آیت کو پڑھے یا سنے وہ سجدہ کرے، تاکہ اس کا حال ملائکہ مقربین کے حال سے مطابق ہو جائے، اور ساری کائنات کا انتظام چلانے والے کارکن جس خدا کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اسی کے آگے وہ بھی ان سب کے ساتھ جھک جائے، اور اپنے عمل سے فوراً یہ ثابت کر دے کہ وہ نہ تو کسی گھمنڈ میں مبتلا ہے اور نہ خدا کی بندگی سے منہ موڑنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ایسے 14 مقامات ہیں جہاں آیات سجدہ آئی ہیں۔ ان آیات پر سجدہ کا مشروع ہونا تو متفق علیہ ہے، مگر اس کے وجوب میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سجدہ تلاوت کو واجب کہتے ہیں، اور دوسرے علماء نے اس کو سنت قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایک بڑے مجمع میں قرآن پڑھتے، اور اس میں جب آیت سجدہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سجدے میں گر جاتے، اور جو شخص جہاں ہوتا وہیں سجدہ ریز ہو جاتا، حتیٰ کہ کسی کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہ ملتی تو وہ اپنے آگے والے شخص کی پیٹھ پر سر رکھ دیتا۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر قرآن پڑھا، اور اس میں جب آیت سجدہ آئی تو جو لوگ زمین پر کھڑے تھے انہوں نے زمین پر سجدہ کیا، اور جو گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھے وہ اپنی سواریوں پر ہی جھک گئے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ میں آیت سجدہ پڑھی ہے تو ممبر سے اتر کر سجدہ کیا، اور پھر اوپر جا کر خطبہ شروع کر دیا۔ اس سجدے کے لیے جمہور انہی شرائط کے قائل ہیں جو نماز کی شرطیں ہیں، یعنی باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، اور نماز کی طرح سجدے میں زمین پر سر رکھ دینا۔ لیکن جتنی احادیث سجود تلاوت کے باب میں ہم کو ملی ہیں،
ان میں کہیں ان شرطوں کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ان سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آیت سجدہ سن کر جو شخص جہاں جس حال میں ہو جھک جائے، خواہ باوضو ہو یا نہ ہو، خواہ استقبال قبلہ ممکن ہو یا نہ ہو، خواہ زمین پر سر رکھے یا اس کا موقع نہ ملے۔ سلف میں بھی ہم کو ایسی شخصیتیں ملتی ہیں جن کا عمل اس طریقے پر تھا۔ چنانچہ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ وضو کے بغیر سجدہ تلاوت کرتے تھے، اور عبد الرحمن سلمہ کے والد کے متعلق فتح باری میں لکھا ہے کہ وہ راستہ چلتے ہوئے قرآن مجید پڑھتے جاتے تھے، اور اگر کہیں آیت سجدہ آ جاتی تو بس سر جھکا لیتے تھے، خواہ باوضو ہوں یا نہ ہوں، اور خواہ قبلہ رخ ہوں یا نہ ہوں۔ ان وجوہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگرچہ زیادہ مبنی بر احتیاط مسلک جمہور ہی کا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جمہور کے مسلک کے خلاف عمل کرے تو اسے ملامت بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جمہور کی تائید میں کوئی سنت ثابتہ موجود نہیں، اور سلف میں ایسے لوگ پائے گئے ہیں جن کا عمل جمہور کے مسلک سے مختلف تھا۔